35ویں خصوصیت یہ ہے الخامسۃ والثلاثون کراہت الحجامہ، حجامت مکروہ ہے جمعہ کے دن۔ حجامت ابھی اردو میں بال کاٹنے کو کہتے ہیں یا بال کٹوانا، حجام جو بال کاٹتے ہیں، لیکن عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے۔ اردو میں بال کاٹنا یا بال کاٹنے والوں کے لیے حجام یا حجامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں حجامت بدن سے خون نکالنے کو کہتے ہیں، بال کاٹنے کو نہیں کہتے، وہ حلاقت کہلاتا ہے عربی میں۔ حجامت بال کاٹنے کو نہیں کہتے، حجامت بدن سے خون نکالنا ہے، لیکن نہ خون نکالنا جیسے زخم لگا کے کوئی بدن کے اوپر کٹ لگا کے کہیں سے بھی خون نکالنا، بلکہ یہ خاص ایک طب ہے، ایک طرح کی ڈاکٹری ہے یہ۔ چونکہ پہلے زمانوں میں ڈاکٹر یہی ہوا کرتے تھے، یہی جو بال کاٹتے تھے، یہ دانت بھی نکالتے تھے، سرجری بھی کرتے تھے، پٹی بھی یہی کرتے تھے، پھوڑے پھنسیاں یہ سارے کام کرتے تھے، یعنی سرجن تھے، سرجری کا سارا کام یہ کرتے تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے۔ پھر بعد میں علیحدہ ہوتے گئے شعبے اور سرجن ڈاکٹر کہلانے لگے، پہلے یہ کام سارے یہ لوگ کرتے تھے۔ حجامت بال کاٹنے کی وجہ سے انہیں نہیں کہا جاتا تھا حجام کہا جاتا تھا ان کے پاس یا بلیڈ ہوتے تھے ایسے جن کے ذریعے سے انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بدن کے پشت پر، انسان کی پشت پر رگیں ہیں خون کی، ان خون کی رگوں میں یہ کٹ لگاتے تھے اور ایک مقدار میں خون ان رگوں سے نکالتے تھے، دبا کے کٹ لگا کے، یا بعض ایسے تھے جو اس کو تبخیر کر کے کسی حمام میں پہلے انسان کو بٹھاتے تھے اور بخار میں بدن نرم کر کے اور پھر کٹ لگا کے اوپر گلاس لگا دیتے تھے۔ آج کل بھی یہ طریقہ رائج ہے، اور ایک عام طریقہ جونکیں لگاتے تھے۔ خون چوسنے والا کیڑا ہے، چھوٹا سا جوہڑوں میں گندے پانی میں ہوتا ہے، اور اس کا کام ہی خون چوسنا ہے، حیوان کا اور انسان کا۔ اپنی جسامت سے 10 گنا زیادہ خون چوستا ہے، سرمایہ داروں کی طرح اپنی جسامت سے 10 گنا زیادہ خون چوس لیتا ہے یہ۔ تو یہ جو ہی چپکاتے ہیں بدن پر تو اس رگ سے سارا خون چوس لیتا تھا۔ پر کے مختلف طریقے ہیں بدن سے خون نکالنے کے لیے، یہ ایک طبی طریقہ ہے۔ بدن میں جیسے آج کل ماڈرن طب کے اندر تو سب کچھ واضح ہو گیا ہے، اور وہ تاکید بھی کرتے ہیں کہ اپنی کھانے مناسب رکھو، ورزش کرو، ایکسرسائز کرو، اور مختلف غذائیت استعمال کرو متناسب۔ پہلے تو اتنی آگاہی نہیں تھی، پہلے لوگوں کو اتنا پتا ہوتا تھا کہ انسان کے اندر گندا خون جمع ہو جاتا ہے۔ گندے خون سے مراد یعنی خون میں چربی آ گئی تو اس کو بھی گندا خون کہتے تھے۔ خون تو گندا نہیں ہوتا، کہاں انسان کے بدن میں 2 طرح کا خون ہے، ایک گندا خون اور ایک صاف خون، نا ایک ہی خون ہے، دو خون نہیں ہے، گندا اور صاف خون نہیں ہے۔ گندا خون ہوتا کس سے ہے؟ گندا خون وہ ہے جس میں چربی کی مقدار بڑھ جائے، جس میں کولیسٹرول بڑھ جائے، جس میں شوگر پیدا زیادہ ہو جائے، یعنی خون کی ترکیب خراب ہو جائے، اور کچھ اجزاء اس میں انسان کے غلط طرز زندگی اور غلط کھانے کی وجہ سے یا غلط تحرکات کی وجہ سے، تحرکات یعنی نہ کرے، حرکت نہ کرے، ورزش نہ کرے، بیٹھا رہے ایک جگہ، تو خون بنتا رہتا ہے، چربی بنتی رہتی ہے، اور بدن کے اندر یہ اجزاء نامتناسب مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کو گندا خون کہتے ہیں طب میں، یا حجام کہتے تھے۔ اس وقت طریقہ کیا تھا؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ ورزش کرو، بلکہ یہ کہتے تھے گندا خون نکال دو، اور گندا خون ان جوکوں کے ذریعے سے یا کٹ لگا کر بلیڈ کے ذریعے سے ماہرین نکالتے تھے۔ عام آدمی نکالے تو اس سے اور بیماری پھیلتی ہے، یہ ماہرین ہوتے تھے، یہ خون نکال لیتے تھے۔ اور بدن سے جب بھی خون نکلے، چربی والا نکلے، کولیسٹرول والا نکلے، شوگر والا نکلے، خون بدن کی توانائی ہے، بدن کا جو پٹرول ہے وہ خون ہے، خون سے بدن توانا ہوتا ہے۔ اگر یا خون کے اندر جو دیگر اجزاء ہیں، اگر یہ مقدار بدن سے کم ہو جائے، خون کم ہو جائے، بدن نڈال ہو جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، توانائی نہیں رہتی۔ اس وجہ سے جمعہ کے دن مقرر ہے عبادت کے لیے، اجتماع کے لیے، فعالیت کے لیے، اور مل بیٹھنے کے لیے، اور بہت کچھ کرنے کے لیے، امت سازی کے لیے، امامت کا نظام سمجھنے کے لیے، امام کے سامنے بیٹھ کر امامت کی ریہرسل کرنے کے لیے۔ یہ سب جمعہ کے دن کا ایک قرآنی شیڈول ہے کہ اس طرح سے آپ نے جمعہ گزارنا ہے، یعنی جمعہ کے دن اپنی توانائیاں اکٹھی رکھو۔ جمعہ کے دن ضعیف نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ حجامت سے، خون نکالنے سے، یہ جس کو وہ لوگ گندا خون کہتے تھے، یہ خون نکالنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ حجامت کے بعد کچھ دن وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، چل پھر نہیں سکتا۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ خون جب تلافی ہوتا ہے، نیا خون بنتا ہے، پھر بدن میں توانائی آتی ہے۔ اور یہ
روایات کے اندر بھی ہے یہ حجامت کا تذکرہ، چونکہ اس وقت ورزش تو نہیں کرتے تھے لوگ، لہٰذا جن کے جسم میں زیادہ یہ مقدار جمع ہو جاتی تھی تو حجامت سے جسم میں تعادل پیدا کرتے تھے۔ کریں حجامت کریں، بدن میں خون نکلوائیں، لیکن جمعے کے دن اور جمعرات کے دن نہیں کرنا۔ کیوں کہ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن اگر آپ نے حجامت کروائی، بدن سے خون نکلوایا، اس دن کمزور ہو جاؤ گے، نڈھال ہو جاؤ گے، نماز جمعہ میں نہیں آ سکو گے، روز جمعہ کے جو ہیں آداب بجا نہیں لا سکو گے۔ اس وقت حجامت سے لوگ کمزور ہوتے تھے، آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ساری رات نہ بیٹھو، نیٹ پر نہ بیٹھو، موبائل پہ نہ بیٹھو، ساری رات جاگتے ہو، نیند پوری نہیں ہوتی، جمعے کو سو جاتے ہو، وہ مردود کی طرح زور کے بعد اٹھتے ہو، اس وقت فرشتے بھی لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو عبادت کے وقت، اذان کے وقت سونا سب سے مکروہ، نیند اذان کے وقت اور نماز کے وقت سونا ہے، اور خصوصاً جمعہ کے وقت۔ اس لیے حضور کا یہ فرمانا ہے کہ نہ کرو یہ کام، حجامت کروانی ہے ہفتے کے بیچ کے دنوں میں، اس دن کرو کہ جمعے تک توانائی بحال ہو جائے تمہاری۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی یوم الجمعۃ ساعۃ لا یحتجم فیہا احد الا ماتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلکہ جمعے میں تو ایک وقت ایسا بھی ہے کہ اگر اس ٹائم پہ جمعے کے دن کسی نے حجامت کروائی، یعنی خون نکلوایا، نہ کہ کٹنگ، اگر اس وقت کسی نے خون نکلوایا تو وہ مر جائے گا، وہ بچے گا بھی نہیں۔